ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں جسٹ ایک مختصر سے ٹائم میں اور میکسیمم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور پہلے تو سب سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اسپیشلی سر فیروز کا اور سر سبیر حسن کا اور باقی مینجمنٹ کا، کہ وہ اپنا آج کا بہترین وقت جو ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لگا ہے۔ سب سے پہلے کلیپنگ ہونی چاہیے سر فیروز اور سر سبیر باقی مینجمنٹ کا۔ اور اس کے بعد میں اپنے تمام جو اسٹوڈنٹ ہیں اسکول کے، چاہے وہ کسی بھی شفٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے میں بس کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، وہ باتیں کرنا چاہوں گا جو انہیں اس اسکول میں، اس میٹرک میں ہی نہیں بلکہ اپنی لائف میں انہیں کامیاب کریں۔ اور کیونکہ اسکول کا جو موٹیو ہے وہ ایک صرف آپ کو میٹرک تک لے کے جانا یا یونیورسٹی تک لے کے جانا نہیں ہے، بلکہ لائف میں آپ نے سکسیس کس طرح کرنی ہے، آپ نے اسکول میں سکسیس کس طرح حاصل کرنی ہے، اور لائف میں اپنے آپ کو پراپر لے کے اپنے ساتھ والوں کو لے کے کس طرح چلنا ہے، یہ کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ یہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوں اور ہم اپنی کامیابی کے ساتھ نہ صرف بلکہ دوسروں کو بھی کامیاب کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو کچھ چیزیں ہیں میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس میں شیئر کروں گا۔ وہ سب سے پہلے جو میرے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ یہی ہے کہ وقت جو ہے وہ ایک ایسی انمول چیز ہے کہ جو صرف ایک بار ہمیں ملا ہے، وہ کبھی بھی نہیں ملا۔ قیامت تک آج جو ہم یہاں پہ ٹائم ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہ قیامت تک کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ کسی شخص کے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور وہ کوئی چیز گفٹ لے کے آئے، اور وہ کیا کرے کہ اس گفٹ کو اس مہمان کے سامنے نیچے رکھے اور پاؤں سے جو ہے سو مارنا شروع کر دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مہمان اپنے دل میں اس شخص کے لیے کیسا کرے گا کہ جس کے لیے میں گفٹ لے کے آیا ہوں اور اس نے میرے گفٹ کا ایسا کیا ہے؟ تو یقیناً یہ وقت جو ہے آج جو مجھے ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میری طرف سے ایک انتہائی انمول گفٹ ہے، اور میں اس وقت کو اگر صحیح طرح سے مینیج نہیں کرتا، اسکول میں مینیج نہیں کرتا، اپنے کلاس میں مینیج نہیں کرتا، اپنے ٹائم کو لے کے شیڈیول میں نہیں لے کے چلتا، تو یقیناً یہ وقت جو ہے ایک بار جائے گا اور بعد میں ہمارے پاس وہ کبھی نہیں آئے گا، اور یہ قیامت تک جو ہے ہمارے پاس نہیں آنے والا ہے۔ تو اس وقت کو، اس پیریڈ کو جو آپ اسکول میں گزارتے ہیں آپ اس کو مینیج کریں۔ اگر آپ ایک پیریڈ کو مینیج کرتے ہیں، اگر آپ ایک کلاس کو مینیج کرتے ہیں اور اس طرح اسٹیپ کرتے ہیں اپنے لائف کو، آپ سکسیس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ دوسری جو میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ ہے، ہم اسکول میں جو بھی پڑھاتے ہیں وہ یہی ہے، نصاب کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ بہترین ٹیچرز ہیں، بہترین بکس ہیں، لیکن میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں نصاب کی کتابوں سے ہٹ کر دوسرا پازیٹیو لٹریچر بھی ایڈ کریں۔ ہمارا اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ میٹرک تک جب تک پڑھتا ہے تو صرف نصاب کی کتابوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اور یہ نصاب کی کتابیں اسے میٹرک میں تو کروا دیتی ہیں، میٹرک میں کامیاب ہو جاتا ہے، انٹر یونیورسٹی تک چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ لائف میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو اگر آپ دوسری پازیٹیو لیکچرز کو اپنے ساتھ، بکس کو اپنے ساتھ ایڈ رکھیں گے تو یہ آپ کو اپنی زندگی میں آنے والے ہر معاملات میں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے چلیں گی۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہر چیز کے ساتھ ساتھ محنتیں اور اپنی عادتیں جو ہے اس پازیٹیو کی طرف لے کے جائیں۔ مجھے ابھی انڈیا کا جو پریزیڈنٹ تھے پہلے، ابو کلام آزاد، ان کا مجھے جملہ نہیں بھولتا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی عادات کو نہیں بدل سکتا ہے لیکن اپنی مستقبل کو نہیں بدل سکتا۔ دنیا کا کوئی شخص اپنی قسمت کو نہیں بدل سکتا، لیکن اگر وہ صرف اپنی عادات کو بدل لیتا ہے تو یہی عادات اس کے مستقبل کو بدل دیتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ میں کتنے ہی نام ہیں جو چھوٹے تھے اور ان کی عادات کیسی تھیں اور ان کی عادات نے انہیں کس طرح انہیں پے بیک کیا۔ اس کے بعد میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹ سے کہ اپنے والدین کی، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں، عزت، جو رسپیکٹ آپ آج جو دیتے ہیں، یہ گیو اینڈ کا رول یہی ہے کہ آج اگر آپ رسپیکٹ دیتے ہیں اور کل جو ہے یہ آٹومیٹکلی آپ جو ہے رسپیکٹ ریسیو کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو رسپیکٹ کا وہ طریقہ بتانا چاہوں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کریں، عزت کریں، اپنے والدین سے دعائیں لیں۔ آپ کو کبھی ایسا نہ کہنا پڑے اپنے والدین سے کہ میرے لیے دعا کریں، میں اپنی حرکتیں ایسے کر لوں کہ والدین آٹومیٹک میرے لیے دعا کریں۔ میں اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لے کے آ جاؤں کہ میرے والدین میرے بغیر کہے، میرے معاملات کو دیکھتے ہوئے، میرے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ میرے لیے دعا کریں۔ سیکنڈ جو میں آپ کے لاسٹ میں جو اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ اسکل سیٹ کریں اپنی۔ آپ اگر گوگل یوٹیوب پہ جائیں
اور یہ دیکھیں کہ آپ اسکلس یو نیڈ سرچ کریں کہ آپ کو کون کون سی سکسیس لائف کے لیے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ صرف میٹرک میں سکسیس نہیں ہونا، انٹر میں سکسیس نہیں ہونا، ہم نے لائف کو سکسیس ہونا ہے. تو لائف میں سکسیس کے لیے کون کون سی ایسی اسکلس ہیں جو مجھے آنی چاہیے اور جن کی مجھے ضرورت ہے، وہ آپ کو گوگل میں جا کے کریں. ہم مہنگا برگر تو کھا لیتے ہیں، ہم مہنگی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں، ہم مہنگی جگہ بھی چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے نہ ہم مہنگی کبھی کتاب خریدتے ہیں، نہ کبھی ہم ان اسکلس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے لائف کو سیٹ کر سکتی ہیں. اس کے بعد میں آپ سے اسٹوڈنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خواب جو ہے وہ آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ بڑا خواب دیکھیں جو آپ کو آپ کے مستقبل کو آپ وہ بہتر کر سکتے ہوں. اور آپ ڈاکٹر انجینئر جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس کا خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ خواب نہیں دیکھیں گے آپ اس کی تعبیر نہیں پا سکیں گے. میرے پاس جب تک ایک ڈاکٹر بننے کا، ایک انجینئر بننے کا، کسی بھی سکسیس مین بننے کا جب تک میرے پاس اور خواب نہیں ہے تو میں کبھی بھی وہ اس کے لیے کوشش نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میرے پاس ایم ہی نہیں ہے. تو بڑی ڈیزگنیشن پہ پہنچنے کے لیے پہلے خواب کا دیکھنا ضروری ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کی طرف قدم بڑھانے ہیں، تو یقیناً کامیابی ایک دن ضرور آپ کے سامنے ہوگی. اس کے بعد جو ہے میں والدین سے ون بائی ون کہنا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کی ہمارا مین اسکول کا موٹیو ہے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا، انہیں ٹیچ کرنا، انہیں بتانا. تو اسٹوڈنٹ میں سمجھتا ہوں اسٹوڈنٹ ایک ٹرائنگل کی طرح ہے، ایک تکون کی طرح ہے، جس کے ایک کونے پہ اسٹوڈنٹ خود ہے، دوسرے کونے پہ والدین ہیں اور تیسرے کونے پہ آپ کے اساتذہ ہیں. اور جب تینوں اپنا رول کردار ادا کرتے ہیں تو تب جا کے جو ہے اسٹوڈنٹ کی بہترین تربیت اور بہترین یہ ممکن ہو سکتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آج جو اسٹوڈنٹس نے جو ہے ٹاپ کیا ہے، میڈلز آئے ہیں، لیکن میں ایک بات سوچتا ہوں، کلاس ایک ہے، اسکول ایک ہے، ٹیچر ایک ہے، تو ایسا کیوں ہے کوئی اسٹوڈنٹ فیل ہو رہا ہے اور کوئی اسٹوڈنٹ ٹاپ کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ مجھے جاننے کے لیے تھوڑا سا جب میں نے سرچ کی تو تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑا. سقراط کا نام میرے ذہن میں آیا اور میں نے سرچ کی کہ سقراط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس دنیا کے ہر ممکنہ سوالات کے جوابات تھے. دنیا کے ہر ممکنہ سوالات کے جوابات جو سقراط کے پاس تھے. تو اس کے پاس کا طالب علم چلا گیا کہ استاد جی آپ بتائیں مجھے یہ کیسے ممکن ہوا؟ آج مجھ سے جو ہے صرف پورے ایک سال میں ایک 100 پیجز کی بک جو ہے مجھ سے یاد نہیں کی جاتی، نہیں سمجھی جاتی. یہ آپ کے پاس کیسے ممکن ہوا؟ 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی ہیں، 24 گھنٹے میرے پاس بھی ہیں. تو یہ اتنا فرق کیوں ہے کہ آپ علم کے وہ ہیں کہ آپ کے پاس دنیا کے ہر ممکنہ سوال کا جواب ہے؟ تو سقراط نے اس سے یہی کہا کہ کل تم صبح میرے پاس آ جانا جب میں دریا میں نہاتا ہوں، تو اس ٹائم میں آپ کو جواب دوں گا. تو طالب علم چلا گیا صبح، تو سقراط پانی کے اندر کھڑا تھا اور صرف گردن تک پانی تھا. اس نے کہا، طالب علم نے کہا استاد جی میں آ گیا ہوں. سقراط نے کہا اگر تمہیں جواب چاہیے تو میرے پاس پانی کو اترنا پڑے گا، میرے پاس آنا پڑے گا. تو طالب علم اترتا ہے پانی میں، اسے قریب پہنچتا ہے تو سقراط کیا کرتا ہے، اسی گردن کو پانی میں ڈبوتا ہے اور زبردستی اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. گویا کہ وہ سمندر میں کھڑے ہیں اور طالب علم یہ دیکھتا ہے، پہلے تو وہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، پھر آخرکار سقراط کو اپنے استاد کو دھکا دیتے ہوئے بہت مشکلوں سے باہر آتا ہے اور آ کے معافی مانگتا ہے، استاد جی مجھ سے ایک غلطی ہوگی، میں آپ نے سوال پوچھ لیا، آئندہ سوال نہیں کروں گا. سقراط اس سے یہ کہتا ہے میں نے تمہیں جواب دیا، میں نے پنش نہیں کی ہے. مجھے یہ بتاؤ، تم مجھے یہ بتاؤ جب میں تمہارے اوپر بیٹھا پانی میں تم تھے، تمہارے دل میں کیا خواہش تھی؟ کیا خواہش تھی نیا موبائل لینے کی؟ کیا خواہش تھی اچھا برگر کھانے کی؟ کیا خواہش تھی باہر جانے کی؟ نہیں. اس نے کہا میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی اور آخری یہی خواہش تھی کسی بھی طرح مجھے سانس آ جائے. تو سقراط نے کہا اس ایک لمحے میں جو تمہاری یہ خواہش تھی، میری زندگی کے ہر ایک لمحے میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، میں کچھ نیا سیکھ لوں، میں کچھ نیا لرن کر لوں، میں کچھ سکھا دوں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے ہر ممکنہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ سقراط کے پاس ہوتے ہیں. اور آج اگر میں پوزیشن ہولڈر نہیں ہوں، میں اگر آپ پاس نہیں ہو پا رہا ہوں تو اس کی وجہ مجھے اپنے اندر دیکھنی چاہیے اور اس کو مجھے مینیج کرنا چاہیے. میں آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ کم سے کم اس کا جواب اتنا ضرور دیں کہ آپ اپنی آواز خود سن سکیں. اتنا جواب ضرور دیجیے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ سچ بولے؟ اتنا ضرور جواب دیجیے گا اپنی آپ کے کان آپ کی آواز سن سکیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہمیشہ احترام کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے والا ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرے؟ تو یہ سب چاہنے سے پہلے یہ سب چیزیں میں اپنے اندر پیدا کروں. یہ سب چیزیں میرے اندر جب ہوں گی تو یہ میرے بچے میں بھی ہوں گی.
ہم بچوں کو انسپائر صرف باتوں سے کرنا چاہتے ہیں، اور جبکہ جو بچہ ہمیں جو رول ماڈل مانتا ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح سے ہماری باتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ تو یہ سب چیز جب میرے اندر ہوں گی تو آٹومیٹکلی وہ بچہ اس کو گین کرے گا اور بچے کے اندر وہ ضرور آئیں گے۔ میں ایک اور آپ سے میں ایک چھوٹی سی ایک بات اور رکھنا چاہوں گا۔ آج اگر کوئی پیرنٹس ہیں یہاں پہ موجود ہیں، ٹیچرس موجود ہیں، ٹیچر سے اسپیشلی میں کہنا چاہوں گا ٹیچرس سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بچہ ایسا ہے ویک ہے، کلاس میں بچے ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں، کچھ پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، تو میں ان کو تھوڑا سا پہلے کے زمانے میں اگر ایک تھوڑا سا واقعہ بتانا چاہوں تو یہی ہے کہ ایک کلاس ایک بچہ تھا، اور اس بچے کے جو ٹیچرس تھے، جو اسکول مینجمنٹ تھی، انہوں نے جو بچے کے والدین کو بلایا اسکول میں اور کہا کہ یہ بچہ جو ہے وہ اتنا ٹفر ہے، اتنا زیادہ یہ نکما بچہ ہے، ہم اسے پڑھا نہیں سکتے، اسکول جو ہے اس سے عاجز آ چکا ہے، اسکول کا کوئی ٹیچر سے پڑھا نہیں سکتا، تو آپ مہربانی یہ کریں اس بچے کو یہاں سے لے جائیں، آپ اس سے کوئی اسکول کا ایسا بندوبست کریں جہاں جو اسے پڑھا سکے۔ یہ اپنے دماغ سے اتنا کمزور ہے کہ یہ کئی مہینوں سے کئی سالوں سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں چل پا رہا۔ اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بچے کو لیتی ہے اور گھر میں جب واپس آتی ہے تو بچہ اپنے والد سے اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ اسکول نے کیا کہا مجھ سے اور مجھے کیوں نکالا اسکول سے؟ تو اس کی ماں اسے یہ کہتی ہے کہ اسکول والے کہتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ قابل ہو، تم اتنے زیادہ قابل ہو کہ یہ اسکول تمہیں پڑھا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے کسی اچھے اسکول کا بندوبست کرو، کسی اچھے اسکول کی طرف لے کے جائیں، یہ اسکول آپ کو پڑھا ہی نہیں سکتا، آپ یہاں پہ بچے کو ضائع کر رہے ہیں، اس کی کوالٹی کو، اس کی ایجوکیشن کو بہترین اسکول کی طرف لے کے جائیں۔ تو اس کی ماں اسے کیونکہ اسکول نے منع کر دیا ہوتا ہے اور اسے گھر میں پڑھانا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اور جب پڑھاتے پڑھاتے جب وہ آگے کی طرف جاتی ہے اور جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ہر کریئر پلان کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ اس کی جو ایجادات اگر میں آپ کو بتاؤں 1249 اس بچے کی ایجادات ہیں، اور اس بچے کا جو نام ہے وہ تھامس ایڈیسن ہے، بلب جس نے بلب بنایا۔ اگر ماں اس کو اس ٹائم وہ بلیف نہیں دیتی کہ تم کر سکتے ہو تو بچہ آج کبھی بھی ہمارے سامنے تھامس ایڈیسن کی طرح نہیں ہوتا۔ تو یہ ماں کا کردار بچوں کی زندگی میں ایسا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آج کے بچے ٹاپ کر رہے ہیں لیکن ایڈیسن کیوں نہیں آ رہا؟ آج کے بچے ایڈیسن سے زیادہ ذہین ہے، اس کی وجہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج تک اسکول کے مینجمنٹ نے کسی بھی ایک بچے کو یہ کہہ کے نہیں نکالا کہ ہم اسے نہیں پڑھا سکتے۔ ہمارے سارے بچے ایڈیسن سے زیادہ ذہین ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک ایڈیسن بھی نہیں پیدا ہو رہا، کوئی ایک ایسا بھی نہیں نکل رہا، اور جب جس کی 1249 ایجادات ہیں، جو اپنی دوسری ایجاد کو دوبارہ بنا دیتا تھا وہ پہلی بھول چکا ہوتا تھا۔ اس سے ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں جو بلب بنایا 9900 آپ نے کوششیں کی ہیں اس میں، تو آپ کے پریشان نہیں ہوئے، اس میں ناکام نہیں ہے؟ تو اس نے اس کا ایسا رسپانس کیا، میں نے 9900 جو بلب بنانے کی کوشش کی ہیں، جو ناکامی کی ہیں، وہ ناکامی نہیں ہے، یہ وہ راستے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا۔ آپ وزڈم کی انتہا دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ اسے ایڈیسن کی ماں نے ایسا وزڈم، ایسا اعتماد، ایسا کانفیڈنس دیا۔ آج ہمیں بھی ایسی معاشرے کو ایسی ماں کی ضرورت ہے۔ مجھے نیپولین کا ایک جملہ یاد آتا ہے اس میں، نیپولین کہتا ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی ماں دو، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں گا۔ آج اگر معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے۔ میں ابھی کل جو ہے صبح سر فیروز کے ساتھ تھا اور میں نے ایک چیز دیکھی، اس سے پہلے بھی میں ہمیشہ ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو دیکھا ہوگا کہ بچے بہت بھیک مانگنے والے اور بھکاری آتے ہیں، ایسا کیوں ہو؟ میں نے سوچا کہ کوئی شخص جس کے پاس شعور ہو، جس کے پاس علم ہو، تو یہ سمجھتا ہوں کیسے اس بات کو ایگری ہو جاتا ہے کہ وہ بھیک مانگے۔ میں نے سرچ کی، میں نے اپنی سرچنگ کی، مجھے 300 سال پیچھے جانا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی ایک قوم ایسی ہے، صرف ایک قوم ہے جس کی کوئی فرد بھکاری نہیں ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں ایک قوم ایسی دنیا کی جس کا کوئی ایک فرد بھی بھکاری نہیں ہے، بھیک نہیں مانگتا؟ میں نے سرچ کی، وہ سکھ قوم ہے جس کا کوئی ایک فرد بھی بھکاری نہیں۔ میں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ مجھے اس کے لیے سرچنگ کرتے پنجاب کی میں نے ہسٹری چیک کی، وہ 300 سال مجھے پیچھے جانا پڑا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ رنجیت سنگھ جو سکھ کا جو بڑا لیڈر تھا، وہ اپنے ایڈوائزر منچورا سے کہتا ہے میں اپنی قوم پہ احسان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اس کا لیڈر 300 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی قوم پہ احسان کرنا چاہتا ہوں، اور منچورا جو اس کا ایڈوائزر تھا وہ کہتا ہے اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے تعلیم مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں میں اپنی قوم پہ احسان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اپنی قوم کی ماں کے لیے تعلیم کو لازم کر دو۔ تو دوبارہ کہتا ہے تم مجھے تعلیم کو کہتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم پہ احسان کرنا چاہتا ہوں۔
وہ کہتا ہے تمہاری سلطنت میں کوئی ایک خاتون بھی ایسی نہ ہو جس کے تم نے تعلیم لازمی نہ کی ہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کے بڑے کا ویژن یہ تھا، اور 300 سال گزرنے کے آج بھی جو ہے نا آپ کو اس کے ایک بچہ بھکاری نہیں ملے، کوئی ایک بچہ بھی جو ہے اس قوم کا بھکاری نہیں ملے گا۔ اگر ہم بچیوں کی تعلیم کو اور گرلس کی ایجوکیشن کو اگر آج ہم کور کرتے ہیں تو اس کے 300 ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے؟ کل میں ہرگز نہیں چاہوں گا، میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ کل میرا نواسا کھڑا ہے کہ مجھے بھکاری بنانے والا مجھ سے بھیک منگوانا میرا نانا تھا۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا یہ کہے کہیں بھی کھڑا ہو کہ مجھے بھکاری بنانے والا، مجھ سے بھیک منگوانے والا، مجھے اس طرح کی ایجوکیشن نہیں دینے والا۔ اور آج جو اپنے بیٹے کو تعلیم دیتا، اس طرف لے کے آتا، تو آج میں بھی معاشرے کا کرامت پرست ہوتا، اور آج میں بھی ایک بہترین شہری ہوتا، میں دھتکارا نہیں کیا ہوتا بھکاری کی طرح۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی، اب ایڈیشن پہ دیکھ لیں، اس کی صرف والدہ تھی وہاں۔ تو بچوں کی تعلیم سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا جو فیصلہ ہے میرا آج کا فیصلہ، جس سے کوئی شاید بنیاد نہ ہو، وہ میری نسلوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے۔ یہ فیصلہ آج میرے ہاتھ میں ہے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں اپنی نسلوں کو کیا بھکاری تک ملنا چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ اپنے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بہترین دنیا کا ایک فرد بنانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں دنیا کے جتنے اچھے نام ہیں آپ کو تو انگلیوں میں گن سکتے ہیں، اچھے ناموں کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسے لاتعداد نام ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو مجھے ان اچھے ناموں میں اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو اس ناموں میں شامل کرنا ہے، اس بہتری کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور آج اگر میں چاہتا ہوں کہ میری نسلیں بہتری کی طرف جائیں تو مجھے آج اسٹیپ لینا ہے، مجھے آج اس کا بیج بونا ہے۔ میں آج بیج بوں گا تو میں کچھ ٹائم کے بعد اس کا پھل مجھے ملے گا، اور آج میں بیج ہی نہ بوں اور میں یہ کہتا رہوں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے، ایسا نہ ہو، ایسا ہو جائے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ میں جو معاشرہ چاہ رہا ہوں اس میں میرا کردار کیا ہے، وہی کردار اس کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ اور لاسٹ میں آپ سے ایک بات سسٹم کے حوالے سے کہنا چاہوں گا۔ میں 1865 کا زمانہ ہے، میں بہت شارٹ میں آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا رکھنا چاہوں گا سامنے۔ 1865 کے زمانے میں ایک کمپنی بنتی ہے، اور وہ آگے بڑھتے 2014 آتا ہے، اس کمپنی کے جو ملازمین کی تعداد دنیا میں 61,000 ہے، اور وہ کمپنی ان 500 فارچون کمپنیز میں ہے جن کا بجٹ ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے، اور اس کمپنی کا نمبر جو ہے وہ 274 نمبر پہ آتا ہے۔ اس کمپنی کا جو والیوم ہے، سیلنگ کا بجٹ ہے، وہ 2014 میں 12 بلین یورو ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا اینول جو سیریز ہوتی ہے اور اس کا جو سی او ہوتا ہے، وہ اپنے ٹاپ 11,000 ملازمین کے سامنے کھڑے ہوئے کہتا ہے 150 ملکوں میں اس کمپنی کی سیل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے، ایک بات کہنی پڑی۔ اسے بات نہیں ہوتی، وہ رونا شروع کرتا ہے، بالآخر کہتا ہے کہ مجھے اپنی کمپنی کو مرضی کی طرف لے کے جانا پڑے گا، مجھے اپنی کمپنی کو شیئرز کی طرف بیچنے پڑیں گے مجھے۔ ایسا کیا ہے کہ اس کمپنی کے پاس 61,000 ملازمین ہیں، 12 بلین یورو بجٹ جو ملکوں کے بجٹ سے زیادہ ہے، لیکن کیا ہے، مجھ سے ایک غلطی ہوئی، صرف ایک غلطی ہوئی ہے۔ اتنے زیادہ ریسورسز ہونے کے باوجود میں اپنی کمپنی کو شیئرز کو سیل کر رہا ہوں، میں کمپنی کو مرضی کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ اور وہ غلطی کیا ہوئی ہے؟ جانتے ہیں غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی صرف ایک ہوئی ہے کہ میں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں اس کمپنی کا نام نوکیا ہے، اور ہم سب تقریباً سے کلائنٹ رہ چکے ہیں۔ وقت کے ساتھ اپڈیٹ نہ کیا اس نے اپنے آپ کو، اپڈیٹ کرتا رہا نوکیا، آپ کے پہلے وہ 11-10 بہت سارے موبائل لے کے آتا رہا، اپڈیٹ کرتا رہا، لیکن کیا اس نے کہا وقت کے ساتھ، وقت کی اسپیڈ کے ساتھ میں نے آپ کو میچ نہیں کیا۔ آج آپ مارکیٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں سارے جو موبائل سے پہلے نوکیا تھا، آج آپ کو نوکیا نظر ہی نہیں آتا۔ وقت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ہماری اسپیڈ ہے، کیا میری اسپیڈ، کیا میرے سسٹم کی اسپیڈ، کیا میرے اسکول کے وقت کے ساتھ ہے؟ کیا میرے بجٹ اس فارچون کمپنی کے مقابلے میں کچھ ہے؟ اگر نہیں تو مجھے اپنے آپ کو وقت کی اسپیڈ کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنی نالج کو وقت کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا وقت کی اسپیڈ کے ساتھ، تاکہ کل کلام کو شاید مجھے بھی ایسے الفاظ نہ کہنا پڑے، ایسا سوچنا نہ پڑے کہ مجھے اپنی طرف لے کے جانا پڑ رہا ہے اور یہ کمپنی کو ہم اس کے۔ تو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے ہمیں تمام تر کوشش کریں۔ آخری بات میں آپ سے کچھ کہنے کہہ کے اجازت چاہوں گا۔ خدا آپ یہاں سے جائیں تو ایک جذبہ لے کے جائیں، اور ایک جو ہے یقین لے کے جائیں، ایک صرف اتنی تبدیلی لے کے جائیں
مجھے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا وہ کہ بہت بڑی تبدیلی لے کے جائیں، آپ 1 انچ کی 10ویں حصے کی تبدیلی لے کے جائیں کہ مجھے پازیٹیو رہنا ہے اور مجھے تعلیم کے لیے مجھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کرنا ہے، وہ 1 انچ کی 10ویں حصے کے مطابق تبدیلی. کیوں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب اسٹیشن سے پٹریاں چلتی ہیں وہ ساتھ ہوتی ہیں لیکن جب منزل پہ پہنچتے سب جدا جدا ہوتی ہیں. تو اگر آج آپ اپنے اندر اتنی سی تبدیلی 0.01% بھی پیدا کر لیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہماری آنے والی نسل میں وہ تبدیلی بہت بڑی ہو جائے گی، وہ بہت پازیٹیو کی طرف چلی جائے گی. تو اگر آج اپنے رول کو اپنے کردار کو اس میں بہترین انداز میں صرف کرتا ہوں تو یقیناً میری آنے والی نسل میں اس کا افیکٹ پڑے گا. اور میں دوبارہ اپنے ایک بات کو ریپیٹ کر کے زیادہ چاہوں گا کہ کل کو کوئی میرا نوازا یہ نہ کہے کہ مجھے بھکاری بنا ہے میرا نانا. اگر آج وہ اپنی بیٹی کو پڑھا دیتا، اگر آج وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے دیتا، میں یوں ذلیل نہیں ہو رہا.